أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الصف کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی جا چکی. جملہ 9 آیتیں ہیں جس پر کہ یہ رکوع مشتمل ہے اور ان 9 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم ترین مضامین کا تذکرہ فرمایا. یہ مضامین عملی بھی ہے، نظریاتی بھی ہے، اعتقادی بھی ہے. سورۃ الصف صف کے نام سے اس لیے موسوم کی گئی کہ اس کی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ صف ارشاد فرمایا ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. لہذا سورۃ الصف کہنے کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں لفظ صف آیا ہے. مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس پر اتفاق ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن زمانہ کون سا تھا اس کے تعین میں مشکل پیش آتی ہے. اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی اور اللہ کے حکم سے سورہ ممتحنہ کے بعد رکھی گئی، کیونکہ سورہ ممتحنہ ایمان کا شعور پیدا کرتی ہے اور سورۃ الصف ایمان کے تقاضوں پر عمل کی دعوت دیتی ہے. معنوں کے اعتبار سے اس ربط کی وجہ سے، اس رابطے کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سورۃ الممتحنہ کے فوراً بعد سورۃ الصف اللہ تعالیٰ کے کلام میں رکھی جائے.
یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو مسبحات کہلاتی ہیں، جن 7 صورتوں کے سلسلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان کا آغاز سبح، یسبح یا سبح سے ہوتا ہے۔ ان کو مسبحات کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ عربی کا لفظ تسبیح ہماری زبان اردو میں کثیر الاستعمال ہے، بہت زیادہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے اس کی حقیقت کو کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ سبح، سبح جس سے کہ تسبیح بنا ہے، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ذات کی پاکی بیان کریں، اس ذات کو عیوب سے مبرہ مانے، یعنی اس ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، بے عیب ذات، اس کی ایسی تعریف کریں، اس کی وہ حمد ثنا کریں جس سے پتا چلے کہ اس کے کاموں میں کوئی نکما پن نہیں، کوئی فالٹ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کیفیت کو سبح تسبیح بیان کی، یسبح تسبیح بیان کرتا ہے، سبح تسبیح بیان کر، ان مفاہیم میں قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے، اس کے جتنے فنکشنز ہیں، اس کے جتنے اعمال ہیں، اس کے جو کچھ فیصلے ہیں اور فیصلوں پر اس کا جو کچھ نفاذ ہے، نافذ کیا ہے اس نے فیصلوں کو، ان میں کہیں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو انسان کے علم میں ہے، انسان کی نگاہوں میں ہے، اور اس کی سب سے بڑی گواہی دیتی ہے یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ یونیورس جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کتنی بے عیب ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ یہ کائنات کا جو نظام ہے، اس نے جو کروڑ ستارے اور سیارے پیدا کیے، ان کے جو آربٹ ہے، ان پر جو اس کا دوڑنا ہے، اور آپ کی دنیا کا خاندان سولار سسٹم، اور اس پہ سورج کی مرکزیت اور اس کی روشنی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا، اور خاص فاصلوں پر ہونا کہ ان فاصلوں میں کمی ہو جائے تو مشکل، ان فاصلوں میں اضافہ ہو جائے تو مشکل۔ آپ ان ساری چیزوں پر غور کیجئے، اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بے عیب کائنات پیدا کی، اس کے فیصلوں میں، اس کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر چیز حکیمانہ ہے، ہر چیز ایک لاجک کے ساتھ ہے، ایک حکمت کے ساتھ ہے۔ وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، یہ بہتی ہوئی نہروں پر آپ غور کیجئے، یہ برستے ہوئے پانی پر آپ غور کیجئے، اگتے ہوئے درختوں پر غور کیجئے، ان درختوں سے دستیاب ہوتے ہوئے پھلوں پر آپ غور کیجئے، ہر چیز پر آپ غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان حکمت ہر چیز میں نظر آئے گی کہ اس نے اس کائنات کو بہت ہی بے عیب پیدا کیا۔ اگر عیب پیدا کرتا ہے تو خود انسان اپنی غلطیوں سے، وہ پولیوشن کرتا ہے، وہ فساد پیدا کرتا ہے، وہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، وہ بدنظمی کرتا ہے، انتظامات غلط کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کریمہ سے ہر چیز بڑے حکیمانہ انداز میں پیدا کی، ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس کا عالم یہ ہے کہ اس نے جب پھلوں کو پیدا کیا تو پھلوں کو اس نے کور کے ساتھ پیدا کیا، غلاف چڑھا کر پیدا کرتا ہے۔ ہر پھل پر آپ دیکھیں گے کہ غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ پھل اور اس کا مغز خراب نہ ہو، سڑ نہ جائے، بیکار نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ اور اگر آپ غور کرتے چلے جائیں، لازمی بات ہے، بڑا لمبا ٹاپک ہے،
اور بڑی تحقیقاتی باتیں اس میں آتی چلی جائیں گی. یہاں میں خلاصہ کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس نظام کائنات پر غور کریں، دنیا کے نظام پر غور کریں، اپنے وجود پر غور کریں، اپنے آرگنز پر غور کریں، تو جہاں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہوئی نظر آئے گی، وہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ وہ العزیز ہو، وہ بہت غلبے والا ہے، کنٹرول والا ہے. اگر غلبہ نہ ہوتا، کنٹرول نہ ہوتا تو یہ سارا نظام نہ چلا ہوتا. یہ دنیا اس طرح نہ گھومتی، نہ دوڑتی، نہ سورج جلتا، نہ روشنی ہوتی. یہ سارا نظام بتاتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہے، غلبہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الحکیم، ہر کام میں جیسے میں نے عرض کیا ایک حکمت ہے، ایک دانائی ہے، ہر کام کے پیچھے ایک لاجک ہے، اور ہر کام کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ایسا حکیمانہ نظام ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی خلل ہو تو وہ پوری کی پوری چیز بگڑ جائے. یہ آغاز ہے اس سورت کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آیت کون میں، تکوینی نشانیوں میں، یہ یونیورس میں، یہ مخلوق میں جب اللہ کے فیصلوں میں کوئی عیب نہیں ہے، تو پھر آیات تشریع میں، شریعت سازی میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے احکام میں کیسے عیب آ سکتا ہے؟ ذرا غور کرو. لہذا اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اب ان فیصلوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ان تشریعی فیصلوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو انتہائی عملی ہے، بہت ہی اہم ہے، اور جس پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے. ارشاد فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ خود تم عمل نہیں کرتے ہو. جس بات پر تم خود عمل نہیں کرتے وہ بات کرتے کیوں ہو؟ فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اور اللہ کے پاس انتہائی ناپسندیدہ ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کرو جس پر خود عمل نہ کر رہے ہو. اللہ کے رسولوں نے جب کبھی دین کی دعوت دی تو پہلی بات یہ وضاحت کر دی کہ دیکھو جس چیز کی میں دعوت دے رہا ہوں اس پر میں خود عمل کرتا ہوں. ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، جن چیزوں سے میں تم کو روک رہا ہوں اس کی میں خود مخالفت نہیں کروں گا. نبیوں اور رسولوں کے پاس وی آئی پی کلچر نہیں ہوتا تھا کہ سارے عوام کے لیے تو ٹریفک رول ہے، وی آئی پیز کے لیے نہیں ہے، قانون توڑنا ان کے لیے جائز ہے نہیں، وغیرہ وغیرہ. میں ایک مثال دے دیا. نبیوں اور رسولوں کے پاس معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ امت کے عام افراد کو جو حکم دیتے تو سب سے پہلے خود عمل کر بتلاتے، اور شدت کے ساتھ عمل کرتے، سختی کے ساتھ عمل کرتے، اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چھوڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو 5 نمازوں کی دعوت دی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹی نماز تہجد کو قضا نہیں ہونے دیتے تھے. اس کی آپ ایسی پابندی فرماتے جیسے آج کوئی فرض کی پابندی کرتا ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. نہ سفر میں وہ نماز چھوٹتی، نہ حضر میں وہ نماز چھوٹتی. ان سے بہت آگے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے. ہم کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے پاس سرمایہ جمع ہے اور خاص مقدار میں ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس میں سے 2.5% تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کیا؟ عمل یہ کیا کہ 2.5% بھی اپنے لیے نہیں رکھا، سب خرچ کیا، سب خرچ کر دیا، جو آتا تھا خرچ ہوتا تھا. تو وہاں یہ کیفیت نہیں تھی کہ خواص کے لیے الگ احکام ہے، عوام کے لیے الگ احکام ہے، نہیں. وہاں تو سب سے پہلے خود عمل کرنا. اور پھر جب اہل کتاب کے اندر یہ کوتاہی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی اس کوتاہی پر توجہ دلائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. خود کتاب پڑھتے ہو، اس کی تلقین کرتے ہو، تشریح کرتے ہو، تفسیر کرتے ہو، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود عمل نہیں کرتے.
فرمایا انتہائی بری بلا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفر معراج ہوا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے ہونٹ دراز ہوتے جا رہے ہیں، لمبے ہوتے جا رہے ہیں، ان کی زبان دراز ہوتی جا رہی ہے، اور وہ قینچیوں سے ان کو کاٹتے جا رہے ہیں، اور وہ پھر بڑھ جاتے، پھر کاٹتے، پھر بڑھ جاتے، پھر کاٹتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبرائیل امین سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ان کو سزا مل رہی ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کا پرچار کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں 4-5 سال کا تھا جب میرے گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کسی وجہ سے کوئی دعوتی کام رہا ہوگا یا کوئی مریض رہا ہوگا عیادت کرنے کے لیے، کسی مسئلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، تو ابو عامر کہتے ہیں میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں گھر سے نکلا اور بھاگتا ہوا دور چلا گیا، جیسے کہ بچے کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دروازہ کھلتے ہی وہ ذرا دوڑ لگاتے ہیں، باہر کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میری والدہ نے کہا یہاں آؤ، یہاں آؤ، میں تم کو ایک چیز دینے والی ہوں۔ تو میں پہنچ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے پوچھتے ہیں تم کیا دینے والی ہو؟ تو میری والدہ نے کھجور بتایا، کہا کہ میں یہ کھجور دینا چاہ رہی ہوں بچے کو۔ کہا اگر تم کھجور نہ دیتی تو تمہارا شمار ہو جاتا انہی لوگوں میں کبورا مقتن ان تقولوا ما لا تفعلون، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنا، یہ فرمایا اس میں تمہارا شمار ہو جاتا۔ ہاں اب جب کہ تم ایک کھجور دے رہی ہو تو اس کے مزداق تو نہیں بنو گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بہت عمومی معنوں میں لیا کہ ہر وہ حرکت جیسے کسی کو دھوکہ دیا جائے، کوئی بات کا وعدہ کر لیا جائے اور کسی بھلائی کی طرف بلا لیا جائے اور اس کو دھوکے میں ڈال کر اپنا مطلب پورا کر لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، تاکید کرتے تھے کہ پھر اگر تم وعدہ کر رہے ہو تو ایفا کرو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم کر نہیں سکتے تو اس کا وعدہ بھی نہ کرو، جو تم کر نہیں سکتے تو لازمی بات ہے اس کے سلسلے میں لفاظی بھی نہ کرو اور الفاظ کا خزانہ لفظوں کی فضول طور پر خرچ نہ کرو، کہ جو چیز انسان کر سکتا ہے وہی چیز بیان کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صہیب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صہیب رومی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ایک صاحب آئے اور ان صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے فلاں جنگ میں جو فلاں بڑے دشمن کو مار گرایا تھا وہ کون تھا؟ وہ میں تھا۔ تو حضور نے کہا کہ اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت صہیب سے پوچھا کہ جہاں تک میرا علم ہے، مجھے جو اطلاع ہے وہ تو تم نے ان کو مارا تھا۔ حضرت صہیب نے کہا ہاں اس دشمن کو میں نے مارا تھا۔ تو کہا کہ پھر یہ صاحب تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو 30 مار خواہ بن رہے ہیں، لہذا تم وضاحت کرو۔ حضرت صہیب نے کہا میں نے جن کے لیے کیا تھا وہ جانتا ہے، کیوں میں وضاحت کروں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم عرض کر دو کہ وہ کام میں نے کیا تھا۔ حضرت عمر کی اصرار پر حضرت صہیب نے جب کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر ناراضگی کے ساتھ ان صحابہ کو جنہوں نے جھوٹ کہا تھا ان کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام تم نے کیا ہی نہیں کیوں اس کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ بھی چیز داخل ہو گئی۔ تو 3 چیزیں داخل ہو گئی۔ پہلی چیز یہ کہ بھلائی کی دعوت دی جائے اور خود اس پر عمل نہ کیا جائے، اللہ کو یہ ادا بھی ناپسند ہے، اور اس کی سزا بھی میں عرض کر چکا ہوں معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مشاہدہ فرمایا۔ دوسری چیز یہ بھی داخل ہو گئی کہ جو آپ کو کرنا نہیں ہے اس کا وعدہ کرے، دھوکہ دے، جو عام طور پر آج سیاست نے ہمارا مزاج بنا دیا ہے کہ پولیٹیکلی ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ وعدے کیے جاتے ہیں، ایفا نہیں کیا جاتا ہے، لہذا وہ مزاج ہماری عوامی زندگی میں بھی آ گیا کہ ہم اپنے بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے وہ وعدے کر جاتے ہیں
ان کی توجہ لینے کے لیے, ان کو قریب لانے کے لیے جن وعدوں کو ہم پورا نہیں کر پاتے بلکہ پورا کرنے کی کبھی کبھی نیت ہی نہیں ہوتی سرے سے, لہذا فرمایا کبر مقتن عند اللہ, اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ناپسندیدہ. کبر مقتن, صرف مقت نہیں فرمایا, کبر مقتن بہت ہی ناپسندیدہ ہے, اس کی برائی بہت بڑی ہے اللہ کے پاس کہ تم وہ بات کیا کرو جس پر تم عمل نہیں کرتے. اور تیسری بات جیسے کہ میں نے عرض کر دی کہ شیخ چلی بننا, تیس مارخا بننا اور اپنے منہ میاں مٹھو بنے ہوئے اپنی وہ تعریف کر رہے ہیں جو خود کیا ہی نہیں, وہ کارنامے بیان کر رہے ہیں, یہ بھی مزاج بنا ہوا ہے. وہ چیزیں لوگ بیان کرتے چلے جاتے ہیں جو کیا ہی نہیں, اس کا 1% 2% حصہ کیا ہے تو اب اس کو کارناموں میں اپنے بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہے تو پھر یہ خود نمائی کیوں, یہ اپنی نیکیوں کا تذکرہ کر کر اپنی نیکیوں کو کیوں برباد کریں؟ اخلاص کے خلاف ہے, للہیت کے خلاف ہے. اور جو آپ نے کر دیا کر دیا. جب جنگ ہو رہی تھی ایران سے اور شام ہو گئی, اندھیرا چھانے لگا, لازمی بات ہے لائٹوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا, تو ایک صحابی رسول تھے, ان کے پیروں سے ایک سخت چیز ٹکرائی. انہوں نے کٹولا اٹھا کر دیکھا تو ایک بڑا سا تاج تھا, 20-25 کلو سونے کا تاج تھا. اور وہ تاج جو ہے وہ شاہ ایران کا تاج تھا جو شکست کھا کر بھاگا تھا تو سر پر سے تاج گر گیا. وہ اٹھا کر لائے امیر لشکر کے پاس اور ان کو دیا کہ یہ تاج ہے جو مجھے پیروں میں ملا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے معلوم ہے تم کو, یہ ایران کے کسرا کا تاج ہے, دنیا میں جس کی شہرت تھی, اگر تم رکھ لیتے تو کوئی پھر اس کو پہچان بھی نہیں پاتا, لہذا تم نام بتاؤ کون ہو تم. انہوں نے کہا میں جس کے لیے کر رہا ہوں اس کو میرا نام معلوم ہے, میں جس کے لیے کر رہا ہوں, لہذا تاریخ میں ان کا نام ہی نہیں معلوم ہے جنہوں نے خزانے میں لا کر تاج جمع کیا. فرمایا کہ دیکھو خود ستائش نہ کرو, اپنی تعریف, اپنے کارنامے, اور غیر ضروری طور پر جب انسان بولنا شروع کرتا ہے تو پہلے تو جو کام کیے وہ بیان کرتا ہے, اب مقابلہ ہو گیا تو وہ بھی بولنا لگتا ہے جو کیا ہی نہیں ہے. لہذا فرمایا دیکھو جو تم نہیں کر رہے ہو اس کو بیان اگر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے پاس, یہ ناپسندیدہ ترین صفت ہے. ان تینوں چیزوں کا شمار اس میں ہو گیا کہ خود ستائش بھی نہ کرو, جھوٹے وعدے بھی نہ کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیکیوں کی تلقین کرتے ہو تو خود بھی اس پہ عمل کرو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بعض لوگوں کا عالم یہ تھا, سورۃ الممتحنہ میں بھی گزر چکا ہے, سورۃ الحشر میں بھی گزر چکا ہے, پچھلی تمام سورتوں میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا, کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا عالم یہ تھا کہ اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا, دعویٰ بہت تھا اسلام کا, لیکن جب ضرورت پڑ جاتی تو وہ پھر فرار ہو جاتے, غائب ہو جاتے. یہ ایسے ہی طبقے کے ایک لوگ جن کا بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ تذکرہ سورۃ المنافقون میں آئے گا, انہیں میں سے کچھ لوگوں کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ آتے تو بڑے جوشیلے بیانات دیتے تھے. اللہ کے رسول موقع تو دیجئے, جوہر دکھائیں گے, چھکے چھوڑا دیں گے دشمن کے, ختم کر دیں گے ان کو. لہذا جب یہ کہا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر انداز کر دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی بات ہے مطلع تھے اس بات پر کہ یہ بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں. یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ بتائیے اسلام کی خدمت ہم کو کیا کرنی ہے, کیسا کرنا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا, جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو جو تم پر تلواریں اٹھا رہے ہیں, جو تمہاری بستیوں کو تہس نہس کر رہے ہیں, تو اب وقت آ گیا ہے کہ مظلوم بھی ہتھیار اٹھا لیں. یہ تقریباً 14 سال کے بعد حکم آیا. 13 سال مکہ مکرمہ کے گزر گئے اور 1 سال مدینہ منورہ کا گزر گیا. بدر کی صورتحال پیش آ رہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مظلوموں کو ظلم سے بچنے کے لیے اب ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں. تو اس موقع پر ان کا عالم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے
کہ لگتا تھا کہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، لگتا تھا کہ یہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے کہ اب آیت قتال نازل ہو گئی، اب تو جنگ کرنے کی بات آ ہی گئی، لہذا یہ آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہوئے وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں، جن کا عالم یہ تھا کہ کہتے تو تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ایک پرانی اصطلاح ہے، کسی زمانے میں جب دیوار کو بہت سخت کرنا ہوتا تو سیسا پگھلا کر اس پہ ڈالا جاتا تھا، لہذا اس کے معنی ہوتے ہیں مستحکم، ٹھوس، سخت دیوار جس میں کہ کسی ایک اینٹ کو بھی نکالنا ممکن نہ ہو۔ اور میں دیکھو اللہ کی راہ میں جب تم کو کھڑے ہونے کی نوبت آ جائے، ڈیفنس کرنے کی نوبت آ جائے تو پھر کسی کا پیر نہیں اکھڑنا چاہیے، کسی کا پیر نہیں اکھڑنا چاہیے، ثابت قدمی کے ساتھ تم کھڑے رہو، کیونکہ یاد رکھیے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کا پیر اکھڑ گیا تو پھر پوری کی پوری جمعیت جاتی ہے، پورے کے پورے لشکر پر شکست ہو جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صفا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، متفق ہو کر، متحد ہو کر، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہ اس لشکر میں کوئی کسی قسم کی نرمی اور کسی قسم کی کمزوری اور جو گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ہرگز پیدا نہ ہو، سب مل کے آگے بڑھتے چلے جائیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے احکام عنایت فرمائے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ مدینہ منورہ کی ایک جماعت ایسی بھی تھی، ایک طبقہ ایسا بھی تھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے، تھوڑے ہی رہے ہوں گے لیکن جو ان تقاضوں کے خلاف چلتے تھے، جن کا عالم یہ تھا بولتے تو بہت تھے کرتے کچھ نہیں تھے، لہذا وہ دراصل ایک خاص کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے نفاق کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نفاق سے واسطہ پڑا، کیونکہ نفاق پیدا کیا تھا یہودیوں نے، ان اسرائیلیوں نے جو مدینہ منورہ کے اطراف و اکناف بسے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ بیٹھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لیکن بات قبول نہ کرو، لفظی طور پر جمع خرچ کرو لیکن عملی طور پر کچھ نہ کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نوٹ لیا ہے کہ صبح میں کہو ہم مسلمان ہیں، شام میں کہو کہ نہیں اسلام سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے پیر پھسل جائیں، تاکہ لوگوں کے پیر اکھڑ جائیں اور اسلام کے سلسلے میں لوگ برگشتہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے اس نبی اور رسول کے سلسلے میں تمہارا یہ رویہ ہے، تمہارا یہ معاملہ ہے، کیونکہ تم یہ کہتے ہو، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں کیوں آئے، لہذا ان کو ایک شکایت تھی، ایک حسد تھا، ایک بغض تھا کہ بنی اسماعیل میں یہ رسول کیسے برپا ہو گئے، آخری رسالت تو ہماری خاندان میں آنا چاہیے تھا، لہذا اس رسول کی ہم تائید نہیں کریں گے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تو ارشاد فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تمہارا رویہ کیا تھا، وہ تو تمہارے خاندان میں تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، بہت حسرت کے ساتھ تڑپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا قوم لما تؤذوننی، اے قوم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے ہو، کیوں تکلیف پہنچاتے ہو، جبکہ وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، تم کو یقین ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے رسول ہونے کے باوجود تم مجھ کو ستاتے ہو، تم کتنے گئے گزرے ہو، کتنا ستایا انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ خود آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھیے کہاں کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، بچڑے کی پوجا شروع کر دی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوتی مہم پر گئے. حضرت ہارون کی وفات ہو گئی, حضرت ہارون کا قاتل قرار دیا, نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جسمانی عیوب لگائے, جسمانی طور پر کہا یہ عیب ہے, یہ عیب ہے ان میں. اللہ تعالیٰ فبرأ اللہ مما قالوا, ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام امراض سے بری بنایا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ چلو فلسطین میں داخل ہوتے ہیں, تو کہا فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون, آپ اپنے رب اور اپنے مولا کے ساتھ جا کے جھگڑا کیجئے, ہم آپ کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو وہاں دیکھا کہ مورتی پوجا ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم کو بھی ایک مورتی بنا کر دے دیجیے, رسول سے, اللہ کے رسول سے مطالبہ. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی بھر یہ ستاتے رہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اس نبی اور رسول کے سلسلے میں تو یہ عذر بیان کر رہے ہو, جھوٹ کہہ رہے ہو کہ یہ اسماعیلی ہے اس لیے ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. تو موسیٰ تو اسرائیلی تھے اور تڑپا دیا ان کو, ستا دیا اور رولا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, یہاں تک کہ صحرا ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. لما تؤذوننی, اے میری قوم مجھے کیوں ایذا پہنچاتے ہو, کیوں تکلیف پہنچاتے ہو, اور اس بات سے تم ناواقف نہیں ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. واقف ہو, ایمان بھی ہے, ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, تم جانتے ہو کہ اللہ نے مجھے تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجا. پھر بھی رسول کو ستانا, رسول کو پریشان کرنا, یہ تمہارا مزاج کیا ہے, ذرا غور کرو. یہ وہ اسرائیلی مزاج ہے جس کا عالم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی, حضرت داؤد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی, حضرت سلیمان علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی, ان کو جادوگر کہا. جن کا عالم یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا, جن کا عالم یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا, اور جن کا عالم یہ ہے کہ اخیر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبکم, جب انہوں نے اپنے دلوں میں کجی پیدا کر لی, عیب پیدا کر لیا, اسلام دشمنی پیدا کر لی, اللہ کے دین سے بغض رکھنے کی عادت پیدا کر لی, ازاغ اللہ قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو کجی کے لیے چھوڑ دیا, جاؤ سڑو تم, اسی کیفیت میں سڑتے رہو. کیونکہ عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ پر اصرار کرتا ہے, کفر پر اصرار کرتا ہے, اپنی ضد پر اصرار کرتا ہے, تو ایک مرحلہ آتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ دل پر مہر لگا دیتا ہے, توفیق سے محروم کر دیتا ہے اور ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. بے توفیقی میں انسان مر جاتا ہے. توبہ کے لیے بھی اس کے دل پھر تیار نہیں ہوتا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, فاسقوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا. جو ضد پر آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مخالفت پر آ جاتے ہیں, اس کے دین کے خلاف چلتے چلے جاتے ہیں, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تمہارے دل کا عالم یہ ہے صاف ستھرا سفید کپڑا, ایک گناہ کرتے ہو تو اس پر ایک داغ لگتا ہے, اور اگر رو کر توبہ کر لیتے ہو تو وہ داغ دھل جاتا ہے. لیکن بغیر توبہ کیے دوسرا گناہ کرتے ہو, دوسرا داغ, تیسرا گناہ, تیسرا داغ, گناہ کرتے 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 اتنا دل گندا اور میلا ہو جاتا ہے جیسے کہ کالا سیاہ کپڑا. فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, دلوں کا عالم یہ ہو جاتا ہے زنگ لگ کر وہ دل سڑ جاتے ہیں, پھر ان میں نیکی, ہدایت, توفیق, اسلام, توبہ, انابت, گریہ زاری جیسی چیزیں داخل ہی نہیں ہو سکتی. وہ سڑے ہوئے دل ہوتے ہیں. سڑے ہوئے دل کے ساتھ انسان اس دنیا سے پھر فارغ ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, ایسے فاسقوں کو اور دین سے بغاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت نہیں دیتا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ چلتا رہا. نبیوں اور رسولوں کی شان میں یہ گستاخی کرتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں, یہ کوئی ان کا نیا پن نہیں ہے, یہ گناہ ان کا, یہ جراثیم ان کا بہت پرانا ہے. لہذا فرمایا کہ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نوبت آئی تو وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل,
اے اسرائیل کے بچوں، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے یہ کتاب نازل ہو چکی ہے، یہ پچھلی کتاب تورات، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ تین طرح سے تصدیق تھی، ایک تو یہ کہ تورات میں یہ صاف صراحت تھی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ غسل مقدس دیں گے، لوگوں کو گناہوں سے پاک کریں گے، تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو تورات کی پیشن گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تورات کی تصدیق تھی۔ نمبر دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس پہ تم کو عمل نہیں کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری دعوت یہ تھی تورات اللہ کی کلام ہے، تورات کی شریعت پر تم کو عمل کرنا ہے، اسی شریعت کی تجدید کے لیے میں آیا ہوں۔ جن خرافات کو تم نے ملا دیا، جو ملاوٹیں تم نے کر دی، ان ملاوٹوں کی اصلاح کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تورات کی دوسری طرح سے تصدیق یہ بھی ہو رہی تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی ایک زبردست قسم کی پیشن گوئی کی تصدیق کی تھی۔ وہ پیشن گوئی کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں تم کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور اس رسول کا نام ہوگا احمد۔ یہ ہے وہ تورات میں تھی گواہی، اور یہ وہ ہے گواہی جو انجیل میں تھی کہ ایک آخری رسول آئیں گے اور وہ آخری رسول کا نام ہوگا احمد۔ یہ کلیئر تھا، بالکل وضاحت کے ساتھ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی ان دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ان دعاؤں کی قبولیت ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا کی تھی، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے اللہ اس قوم میں ایک رسول کو بھیجنا جو آپ کی کتاب کی تلاوت کرے اور ان کی تعلیم کرے، تزکیہ کرے، تربیت کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں اور میں بشارت عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارت، کیا بشارت تھی کہ میرے بعد ایک نبی اور رسول آئیں گے اور وہ رسول کا نام ہوگا احمد۔ اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ یہ بشارت کہاں تھی؟ دیکھیے، یہ بشارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تورات میں بھی تھی اور انجیل میں بھی تھی۔ تورات کا مسئلہ اتنا کلیئر ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، دعوت دین دی، تو آج آپ نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ اٹھا کر دیکھیں گے کہ وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کے علماء اور یہودی اہل علم حضرت یحییٰ کے پاس پہنچے اور کہا، کیا آپ وہ نبی ہے جو بیپٹزم دے گا؟ تو حضرت یحییٰ نے کہا، میں وہ نبی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ وہ نبی ہیں جو اخیر میں آئے گا؟ تو کہا، میں وہ نبی بھی نہیں ہوں، وہ نبی بھی اپنے وقت پر آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی کہ وہ آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے آئیں گے۔ لہذا آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اتنے ٹرانسلیشنز ہوئے، ترجمہ ترجمہ در ترجمہ ترجمہ در ترجمہ، کہ اصلی شکل میں تو ہے ہی نہ تورات ہے نہ انجیل ہے، لیکن پھر بھی ایک مقام ایسا ہے کہ جس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خداوند قدوس اور اس کی رحمت ظاہر ہوئی کوہ فاران پر، جو مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کا نام ہے۔ فرمایا وہاں جو نبی ظاہر ہوگا اس کے ساتھ 1000 قدوسیوں کا قافلہ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی۔ آتشی یہ ٹرانسلیشن کی غلطی ہے، نور کا لفظ ہوگا، انہوں نے نار سے اس کو چینج کر دیا، آتش آگ کو کہتے ہیں نا، تو نورانی شریعت ہوگی، یہ لفظ آیا ہوگا۔ 10,000 قدوسی ہوں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے
10,000 सहाबा साथ थे। तो ये पेशन गोइयां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बयान फरमाई थी, और फिर यही पेशन गोइयां इंजील में भी थी। लेकिन लाजमी बात है, इंजील का भी मसला यही हुआ कि इंजील असलन सुरियानी जबान में थी, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चाहने वालों पर जब मजालिम ढाए गए तो वो गायब हो गए थे, गांवों में चले गए थे, जंगलों में चले गए थे। और फिर 70 साल के बाद जब इंजील लिखी गई तो उस वक्त सरकारी जबान यूनानी थी। यूनानी जबान ग्रीक लैंग्वेज छा चुकी थी और यूनानियों की हुकूमत थी, लिहाजा यूनानी जबान में इंजीलें लिखी गई। यूनानी जबान की ओरिजिनल इंजीलें मिल जाती तब भी हम समझ सकते कि क्या लिखी गई, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि यूनानी जबान से, ग्रीक से लैटिन में उसका तर्जुमा किया गया, तो यूनानी जबान के नुस्खों को जाय कर दिया गया, वो घुमा दिए गए, खत्म हो गए, और लातीनी तर्जुमे अब हमारे सामने हैं। तो अब आप देखिए, सुरियानी से यूनानी, यूनानी से फिर लातीनी, लैटिन, और लैटिन से फिर अब इंग्लिश ट्रांसलेशन और यूरोपियन लैंग्वेजेस में, फिर वहां से वो अंग्रेजी जबान से, फिर उसके बाद उर्दू में, तेलुगु में, हिंदी में, तर्जुमा दर तर्जुमा। और फिर इसके साथ साथ आप हैरत करेंगे कि उनके उलमा ने इसका फतवा दिया था, ये बात जायज करार दी थी कि हालात के लिहाज से अगर मुतरजिम कोई जरूरी तरमीम पसंद करे तो कर सकता है। ये इजाजत उनकी मुत्तफिका तौर पर है। हालात के लिहाज से अगर तुम कुछ तब्दीली एक लफ्ज की करना चाहते हो तो कर लो। इसीलिए मौजूदा बाइबिल जो है वो बहुत बदली हुई शक्ल है, ओरिजिनल शक्ल में नहीं है। लेकिन आप हैरत करेंगे कि उलमा की तहकीक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन एक सदी बाद एक बड़े सीरत निगार गुजरे इब्ने इसहाक, और फिर उनके शागिर्द इब्ने हिशाम। इब्ने इसहाक ने जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत लिखी और उसकी एक कॉपी इब्ने हिशाम ने तैयार की, वो आपको सीरत इब्ने हिशाम के नाम से बाजार में अरबी में अवेलेबल है, इंग्लिश में है और उर्दू में हर ज़बान में आपको मिल जाएगी। इब्ने इसहाक ने जो सीरत लिखी थी वो गायब थी, लेकिन हैदराबाद के एक फर्जंद ने, डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम, उन्होंने मखतूते जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो पूरी दुनिया में तलाश करके इब्ने इसहाक की सीरत को मालूम किया, निकाला कुतुब खानों से, लाइब्रेरी से, और उसको उन्होंने शाये कर दिया। अब वो भी शाये हो गई है, अरबी में मतबुआ है, उर्दू तर्जुमा अवेलेबल है, नहीं है, मुझे इसका इल्म नहीं। ये इब्ने इसहाक सुरियानी जबान से वाकिफ थे। ये इब्ने इसहाक सुरियानी जबान से वाकिफ थे क्योंकि ये दिमश्क और उसी के आसपास के थे जहां के सुरियानी जबान बोली जाती थी, और उन्होंने तलाश कर 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 इंजील की ये इबारत ले आए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंजील में ये लफ्ज था कि वो आखिरी रसूल का नाम होगा मुनहम्मना, और मुनहम्मना के सुरियानी लफ्ज के माने होते हैं मोहम्मद। टोटल वही माने होते हैं जिसकी बड़ी तारीफ की गई। तो आप मोहम्मद से इसका तर्जुमा कीजिए। अहमद के भी माने वही है, हमदुन से ही लफ्ज बना हुआ है, जिसकी बड़ी तारीफ की गई, जो अल्लाह की बड़ी तारीफ करता है, दोनों मफहूम आ जाते हैं। लिहाजा ये मुनहम्मना का लफ्ज का उन्होंने तर्जुमा जो लैटिन लैंग्वेज से किया और उससे फिर दूसरी जबानों में जो फारकलीद का तर्जुमा किया। अब वो फारकलीद के लफ्ज के सिलसिले में आज भी इंजील के उलमा कहते हैं कि ट्रांसलेशन के एतबार से सबसे डिफिकल्ट मकाम है। हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल मकाम नहीं है, अगर ओरिजिनल से रुजू करें तो बहुत आसान है। ये है अहमद, ये है मोहम्मद। लिहाजा लेकिन बचना चाहते हैं कि लफ्ज अहमद ना आए, बचना चाहते हैं लफ्ज मोहम्मद ना आए, लिहाजा उसका तर्जुमा वो करेंगे शफाअत करने वाला, उसका तर्जुमा वो करेंगे मददगार। आमतौर पर इन अल्फाज से उसका तर्जुमा किया, लेकिन उसका सही तर्जुमा अहमद ही है, हम्द सताइश करने वाला, जिसकी बड़ी तारीफ की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि मेरा नाम मोहम्मद है और इंजील में मेरा नाम अहमद है और तौरात में मेरा नाम आकिब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तौरात में मेरा नाम माही भी है कि मेरे जरिए से अल्लाह ताला गुनाहों को साफ कर देगा, मेट देगा।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ صفتیں ہیں جو پچھلی کتابوں میں وارد ہو چکی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بشارت دی تھی۔ اب آپ انجیل اٹھا کر دیکھیے، 20 مقامات ہے، ایک دو نہیں، 20 مقامات ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو نظر آئیں گے، وہ اپنے حواریوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد ایک آنے والے آخری رسول ہے، ان کی تائید کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی بات ماننا۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف حالات بہت ہی ناسازگار ہو گئے اور لوگوں نے محسوس کیا کہ شاید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب یہ لوگ مار ہی ڈالیں گے، تو اس موقع پہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بائبل کی عبارت ہے، فرماتے ہیں دیکھو مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، جب میں جاؤں گا تبھی تو پھر وہ بعد میں آنے والا آئے گا، میں رہوں گا تو وہ تھوڑی آئے گا، لہٰذا مجھے جانے دو، تم گھبراتے کیوں ہو، مایوس نہ ہو، وہ جب آئے گا تو تم ان کی بات تسلیم کرنا، ان کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تورات میں بھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں انجیل میں بھی تھی، اور بہت سی تبدیلیوں اور تحریفات کے باوجود آج بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ملے گا۔ وہ مبشرا برسول، اور میں خوشخبری دے رہا ہوں تم کو ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءهم بالبينات، جب اللہ کے یہ رسول معجزات کے ساتھ تشریف لے آئے، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کے ساتھ، فتح کے ساتھ، نصرت کے ساتھ تشریف لے آئے، قالوا ھذا سحر مبین، کہہ پڑے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، کلام اللہ کو، کلام اللہ کی تعریف کو، اور قرآن مجید کی تاثیر کو، قرآن مجید کی جذابیت کو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگری ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جو جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کر دے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ اس شخص کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا، اللہ کے دین کی طرف بلایا جا رہا، اور وہ انکار کر رہا، جھٹلا رہا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کا عالم یہ ہے، مین اصل سرگرمی تو یہی تھے، اسرائیلی یہودی جو کوشش کر رہے تھے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فلاپ ہو جائے، ناکام ہو جائے، آگے نہ بڑھ سکے۔ کیسی کیسی کوششیں کی، وہ تاریخ کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ اپنے وفد بھیج کے مکے کے لوگوں کو بغلا کر مدینے پہ حملہ کرواتے رہے۔ سن 5 ہجری تک انہوں نے حملے کروائے۔ سن 5 ہجری میں جب زبردست حملہ ہوا، غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں، اور اس میں پھر یہ آپس میں دونوں میں اختلافات ہو گئے، اس کے بعد سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا، پھر فتح مکہ۔ ان کی ساری کوششیں یہ تھی کہ یہ اسلام کا پودا ترقی نہ کر پائے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، یہ پنپ نہ سکے، اسلامی دعوت پنپ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہاری کوششوں کی وجہ سے تھوڑی اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونک سے بجھا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور مکمل کر کر چھوڑے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ کافروں کو کتنا گرا گزرے، کتنا ان کو گرا گزر رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، مخالفتیں کر رہے تھے، خون بہا رہے تھے، سرمایہ خرچ کر رہے تھے، بے دریغ دولت انہوں نے خرچ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عنایت فرمایا، دھیرے دھیرے کامیابی ملتی چلی گئی، اور پھر پورے جزیرۃ العرب میں کنٹرول ہوا، حجۃ الوداع ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک خوشخبری مل گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یقین دہانی کر دی گئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دیکھو آج دین ہم نے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت ہم نے مکمل کر دی، اب کوئی خلا، کوئی چیز، کوئی ویکیوم باقی نہیں رہ گیا،
اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کہ منکروں کو یہ بات کتنی شاق تکلیف دے اور گرا کیوں نہ گزرے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کا یہ نور جو قرآن مجید کی شکل میں، اللہ کا یہ نور جو رسالت کی شکل میں، اللہ کا یہ نور جو دعوت اسلام کی شکل میں اس دنیا میں پھیل رہا ہے، اس کو نہیں روک سکیں گے اور نہیں روک سکے. ابھی یہ ساری دنیا میں پھیلتا چلا گیا. کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت نامے کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نامہ لے کر آئے اور رہنمائی لے کر آئے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے جو معنی ہوتے ہیں، ہدایت کے جو معنی ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے کہ نظریاتی طور پر راستہ بتلا دیا جائے، بلکہ خدا اور ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیا جائے. جنت پہنچنے تک کا سارا انتظام اسلام کر دیا ہے. لہذا فرمایا کہ یہی ہے وہ آخری رسول خدا جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہدایت نامے کے ساتھ، وہ دین الحق، اور سچے دین کے ساتھ. یہ وہ سچا دین ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین ظاہر ہو جائے سارے ادیان پر. تو ترجمہ میں نے عام مترجمین سے الگ کیا. عام ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین غالب آ جائے سارے ادیان پر. ان سے مجھے اختلاف نہیں ہے، ان کا ترجمہ بھی صحیح ہے. آگے آپ دیکھیں گے کہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. ظہور، ظاہر، اظہار غلبے کے معنوں میں آتا ہے، غلبہ ہو جانا، کامیابی مل جانا. لیکن غلبے سے مراد ایک خاص قسم کا غلبہ. لفظ غالب، غالب آنا، یہ بھی عربی کا ہے نا. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ کا فیصلہ ہے میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. تو لفظ غالب بھی یاد رکھیے عربی کا لفظ ہے، اور اظہار بھی عربی کا لفظ ہے. تو دونوں میں ڈیفرنس ہونا چاہیے کہ دونوں بالکل ہم معنی ہو جائے. یہ عربی زبان قبول نہیں کرتی دو لفظ بالکل ہم معنی ہو جائے. لہذا ظہور سے مراد لیظہرہ، اظہار دین سے مراد وہ غلبہ ہے جس میں مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دین نمایاں ہو چکا ہے، اب اس دین پہ پردہ نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسا نمایاں فرما دیا، ایسا ظاہر فرما دیا ہے، اب اس پہ پردہ نہیں پڑ سکتا ہے. یہ ایک حقیقت بن چکا ہے. یہ ایک حقیقت بن چکا ہے. جیسے کہ سورج نکل آتا ہے تو اب سورج پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، وہ ایک حقیقت بن چکا ہوتا ہے. اس کو ماننا عقل مندی کی دلیل، اس کا انکار کرنا بیوقوفی کی دلیل ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، دین حق کو ایسا ظاہر فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایسا اس کا ظہور ہو گیا کہ اب اس کے اوپر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ پردہ ڈال دیا گیا، چھپ گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھوڑی بہت آپ کو جو بائبل میں نظر آتی ہے وہ عیسائی دنیا نہیں اپناتی ہے. توحید کا مسئلہ ختم ہو گیا وہاں پر، اور جو چیزیں حرام کی گئی تھی ان سب کو حلال کر کر چھوڑ دیا گیا. آپ اگر ان سے پوچھیں کہ بھائی بائبل میں خود خنزیر حرام ہے تو خنزیر کیسے استعمال کرتے ہو، تو یہ کہیں گے کہ نہیں، وہ اسرائیلیوں کے لیے حرام تھا، ہم لوگوں کے لیے جائز ہے. لہذا دین کو پوری طرح چھپا دیا گیا، اس پہ بدلیاں آ گئی ہیں، اس کے اوپر دھول پڑ گئی ہے، اس کی حقیقت ہمارے اور آپ کی نگاہوں میں نہیں ہے. اللہ یہ کہ ہم خود اسلامی سورسز سے جانے کی دین عیسائی کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سلسلے میں، دین حق کے سلسلے میں فیصلہ فرما دیا کہ یہ دین حق نمایاں رہے گا. فرمایا کہ ہر 100 سال کے اندر اندر کچھ ایسی لوگ پیدا ہوں گے، ایک ایسی جماعت کھڑی ہوتی چلی جائے گی جو دین میں
ملاوٹیں کی گئی ہیں، باطل پسندوں نے اس میں نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کی، اس کی شریعت کو، اسلام کی شریعت کو مسخ کرنے کی کوشش کی، تو وہ جماعت صاف ستھرا کر کے پھر دین کو پیش کر دے گی، پھر نمایاں ہو جائے گا دین۔ اللہ تعالیٰ کا دین کیسے نمایاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ایسے نمایاں ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ کا دین نمایاں ہو جاتا ہے جس کو ہم ان حالات کو ناپسند کرتے ہیں، ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو، مصیبت سمجھتے ہو، جبکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، وہ بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد پھیلا، حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، دین پھر نمایاں ہوا۔ محسوس تو یہ ہو رہا تھا کہ سازش ہوئی، ارتداد ہوا، لیکن دین نمایاں ہوا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ فتنہ خلق قرآن شروع ہوا، پھر دین نمایاں ہوا، صاف ستھرا ہو کر بہت سے علماء مارے گئے، شہید ہوئے، سولی پہ لٹکائے گئے، لیکن اللہ کا دین ظاہر ہو گیا، صاف ستھرا۔ یہ ہے اسلام۔ سارے انسان متوجہ ہوئے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اور کبھی کبھی تو مسلمانوں نے بڑی سستی کی اللہ تعالیٰ کے دین کو ظاہر کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی اپنے دشمنوں کے ذریعے سے اپنے دین کو ظاہر کیا۔ ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر، حضور نے فرمایا تھا گناہگاروں اور بدکاروں سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دین پر پردہ پڑا جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی دین کے ماننے والے مغلوب کمزوروں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹوئن ٹاورز کا مسئلہ پیدا کیا، ہلچل ہوگی دنیا میں، اسلام 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 اسلام۔ وہ نسخے بھی کے قرآن مجید کے جو کبھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلینز آف کاپیز بکتی چلی گئی۔ لوگ جاننے کی کوشش کی اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ بہت سے حالات ابھی آپ کے ہندوستان میں، آپ ہی کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو پسند نہیں کرتے، اور ان کے سر میں ایک خناس سمایا کہ ایک انہوں نے بل پیش کیا، اور اس بل میں انہوں نے کچھ ایسی کوتاہی کی کہ ساری دنیا میں ہلچل پھیل گئی، مسلمان مسلمان، اسلام اسلام۔ اور پھر انہی کے بچوں نے، ہمارے بچوں نے نہیں، انہی کے بچوں نے آئی ٹی سیکٹر میں اور جیلیوں میں اور بڑے بڑے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا کہ عرض خدا کے کعبہ سے بت اٹھائے جائیں گے۔ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں پڑھا، ان کے بچوں نے پڑھا ہے کہ عرض خدا کے کعبہ سے بت اٹھائے جائیں گے۔ لوگوں کو معلوم ہے اسلام، مسلمان کیا ہے، دین کیا ہے، عرض کعبہ کیا ہے، خدا کیا ہے، بت کیا ہے، خود و خود پتا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ظاہر کرتا رہتا ہے، دین چھپ نہیں سکتا۔ یہ دین وہ دین ہے جو اب آفاق پر چمک رہا ہے، اس چمکتے ہوئے دین پہ کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا۔ فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، شرک کرنے والوں کو کتنا برا لگے، کتنا ہی ناپسند ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہمیشہ ہر صدی میں ہر موقع پہ ظاہر ہوتی رہے گی، لوگ واقف ہوتے رہیں گے۔ جن کی طبیعتوں میں سلامتی ہے وہ دین حق قبول کریں گے، جن کی طبیعتیں مسخ ہو چکی ہیں وہ دین سے محروم مریں گے، اور ہر ایک کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جس کی وضاحت آگے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ ایک بار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔